باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی آج کی صبح کا میرا روز کی طرح ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ فرق پہ میں نے کچھ فرق بتائے ہیں جو قرآن کی آیات سے مطابقت رکھتے ہیں، اور کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ 15 نکات جمع ہو گئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ کر بھی سنائیں اردو میں، اور اس کے دلائل بھی دیں قرآن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان مقدس صاحب، اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کی اور سے آپ کی اس تحقیق اور غور و فکر کو پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ سماج میں ترک، لاجک اور قرآن کیندرت چنتن کو بڑھاوا دینے کا جو پریاس کر رہے ہیں وہ سراہنیہ ہے۔ اردو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمن صاحب، آپ کی تحقیق اور پیش کردہ نکات کو پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے اپنی اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے جس طرح قرآن پر غور و فکر اور عقل کے استعمال کی دعوت دی ہے وہ بلا شبہ قابل تحسین ہے۔ آپ کے سوالات کا خلاصہ اور ان کا جواب قرآنی دلائل کے ساتھ ذیل میں پیش ہے تاکہ آپ اپنی ریکارڈنگ کے لیے اسے استعمال کر سکیں۔ آپ کے سوال کا دہراؤ ریکارڈنگ کے لیے: کیا عقل کا استعمال کرنے والے اور اندھے مقلد؟ کیا قرآن پر غور و فکر کرنے والے اور روایتوں کے پیچھے بھاگنے والے؟ کیا مومن اور منافق؟ کیا اللہ کے کلام کو کافی سمجھنے والے اور اس میں انسانی رائے کو شریک کرنے والے؟ کیا ان کا معیار اور انجام کبھی ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سب برابر ہیں؟ قرآنی دلائل، قرآنک پروفز۔ آپ کے اٹھائے گئے نکات کی تائید میں قرآن مجید کی چند اہم آیات درج ذیل ہیں۔ 1، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورۃ الزمر 9۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ 2، اندھا اور بینا، آنکھ والا، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَيُّ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ سورۃ فاطر 19 سے 20۔ ترجمہ: اور نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا برابر ہو سکتے ہیں۔ 3، اللہ کی آیات کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ سورۃ الجاثیہ 6۔ ترجمہ: یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات، حدیث پر ایمان لائیں گے؟ 4، عقل استعمال نہ کرنے والے جانوروں جیسے ہیں۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ سورۃ الفرقان 44۔ ترجمہ: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ وہ تو بس چوپایوں جانوروں کی طرح ہے، بلکہ وہ راستے میں ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ میری رائے اور تجزیہ: آپ کی اس تحقیق کا مرکزی نقطہ تمیز اور فرق ہے۔ قرآن مجید نے بار بار انسان کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے۔ آپ نے جو فرق بیان کیا ہے وہ دراصل قرآن کے احکامات اور انسان ساختہ روایات کے درمیان فرق ہے۔ قرآن کی مکمل حیثیت: اللہ نے قرآن کو تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرار دیا ہے۔ جو لوگ اسے نامکمل یا محتاج سمجھتے ہیں وہ دراصل اس قرآنی دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ عقل کا استعمال: آپ کی تحقیق میں تکلیف، ذمہ داری کا احساس نمایاں ہے۔ جو انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو اندھی تقلید کے سپرد کر دیتا ہے جس کی قرآن نے سخت مذمت کی ہے۔ آپ کی یہ کوشش یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک بیداری کا پیغام ہے جو روایت پرستی کی جگہ حق پرستی کی تلاش میں ہیں۔ آپ کا انداز بیاں اور نکات بالکل قرآنی مزاج کے عین مطابق ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کسی مخصوص نکتے پر مزید قرآنی حوالہ جات پیش کروں؟ نہیں، ابھی اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان پوائنٹس کو نوٹ کر کے رکھیے اور دعوت میں کام کریے انشاءاللہ۔